نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 249 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا فلما فصل، پس جس وقت جدا ہوئے طالوت رحمہ اللہ بالجنود لشکروں کو لے کر، قال فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم تمہارا امتحان لینے والا ہے، بنہر ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ، پر جو اس میں سے پیے گا، فلیس منی وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ اور جس نے اس میں پانی چکھا یعنی ایک گھونٹ چاک لیا یا دو، فإنہ منی بس بے شک وہ میرے، ومن لم یطعمہ جس نے پانی نہ چکھا، فإنہ منی وہ مجھ سے ہے، میرے ساتھ ہے، الا من اغترف غرفۃ لیکن وہ جس نے بھرا غرفہ ایک چلو بیادی ہی صرف ایک ہاتھ سے، فشرب منہ پس پیا انہوں نے اس نہر سے پانی، الا قلیلا لیکن بہت تھوڑا نے، منہم ان میں سے، فلما جاوزہ پس جب پار کر گئے اس نہر کو، ہوا وہ طالوت رحمۃ اللہ علیہ والذین آمنوا معه اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، قالو کہنے لگے جو ایمان لائے تھے اس پر، آمنوا معه جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم نہیں طاقت ہمارے لیے آج کے دن جالوت کے مقابلے کی، وجنودہ اس کے لشکروں کے مقابلے میں، قال الذین کہا ان لوگوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں، فئۃ کثیرۃ بہت ساری جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جب طالوت کو امیر بنا دیا گیا، یہ اپنے نبی سے دعائیں لینے کے بعد، ہدایات لینے کے بعد جدا ہوئے، اپنی بستی سے نکلے قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے، تو راستے میں ایک نہر آتی تھی، بعض نے اس کو لکھا ہے کہ وہ جو تھا وہ دریائے اردن تھا، بعض نے کچھ اور لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے 200 میل تھا، سیدھا جائے تو 65 میل تھا، تو یہ ایک ایسا جگہ تھی، ایک نہر تھی جس میں یہ حاکم اور جرنیل کو بتایا گیا ہے کہ وہ اس کو امتحان وقتے فوقتے اپنی جماعت کا لیتے رہنا چاہیے، یہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے امتحان لیا پہلے، اور امتحان میں بتا دیا جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارا ہے، وہ اس میں پانی نہیں پیے گا، گرمی کے زمانے میں بھی، اور جو گرمی کا زمانہ تھا، جنگ کا میدان تھا، اور اگر پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ ان کا حرص و لالچ دیکھنا تھا کہ کتنا ہے زندگی پر، کیا یہ جنگ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، یا اب بھی زندگی کے حدیث ہیں کہ پانی نہ پیا تو مر جائیں گے۔ تو یہ ایک انہوں نے اس کو، تو اسی طرح حضرت یہ اللہ آزماتا ہے بعض اوقات اپنے مجاہدین کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ لشکر لے کے مصر کی طرف گئے، تو راستے میں خوراک ختم ہو گئی، کھجوریں کھائی، پہلے ایک ایک کھجور پہ آئے، پھر کھجوریں ختم ہوئیں، گٹلیاں، پھر گٹلیاں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے، وہ کڑوے پتے کھائے، ان سے یہ منہ پھٹ گئے، تو حدیث شریف میں ہے تفرقت افواہہم، ان کے منہ پھٹ گئے۔ یہ سب کچھ جھیلنے کے باوجود انہوں نے میدان جنگ میں کبھی بھی اپنے آپ کو روکا نہیں ہے، وہ آگے بڑھے، ان تمام مسائل کو قبول کیا۔ اسی طرح اس کی بہت ساری روایات ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب اب یہ یہاں سے نکلے تو ایک نہر کے ذریعے ان کی آزمائش ہوئی۔ یہ نہر کون سی تھی؟ یہ شمالاً جنوباً پیچ و خم میں چلنے والی 200 میل کی ایک چھوٹی سی نہر تھی، جسے جیہون بھی کہتے ہیں، یا دریائے اردن تھا، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی، جو ان میں سے پیے گا وہ ہم میں سے نہیں، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہے۔ تو یہ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے بارے میں فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بیزار ہوگا مجھ سے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح فرمایا من لم یکرم ضیفنا، جو ہمارے مہمان کی عزت نہ کرے، فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ من حمل علینا الصلاۃ فلیس منا، جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی کہا شرب منہ الا قلیل، ان میں سے 80,000 کا کہتے ہیں یہ لشکر تھا، ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں نے
یہ 313 روایات میں آتا ہے، 319 313 زیادہ 313 پر روایات ہیں، اتنی قلیل تعداد بچی۔ فلما جاوزہ، اب وہ تو ادھر ہی مر گئے یا وہ ان کے پیٹ پھول گئے اور پانی پی پی کے ان کی پیاسی ختم نہ ہوئی، جنہوں نے نہیں پیا یا ایک گھونٹ پانی پیا وہ وہاں سے نکلے اور اس نہر کو عبور کیا، اس دریا کو عبور کیا۔ جب آگے گئے تو 1,00,000 کا قوم عمالقہ کا لشکر، وہ جالوت کے مقابلے کے ساتھ، وہ جالوت ایک مضبوط جسم کا مالک اور اسی طرح پورا لشکر، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، آج ہم جالوت کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، اور ایک جن کو اللہ پر یقین تھا ان لوگوں نے انہیں جواب میں کہا کہ کیوں طاقت نہیں ہے، جب ہمیں کم من فئۃ، کتنا ایسا ہوا ہے، کیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اتنی کم تعداد میں لوگ غالب آئے بہت ساری جماعتوں پر، کیوں؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی یہ فتح و شکست یہ ہماری وجہ سے یا ہمارے اسباب جنگ کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں اللہ کے حکم پر اور اللہ کی مدد و نصرت پر پورا بھروسہ ہے، سو ہم لڑیں گے۔ تو یہ قلیل تعداد لڑی، اور اس جنگ میں اسی طرح صحابہ میں آتا ہے، حضرت عمر کے زمانے میں ابو عبیدہ بن جراح کے لشکر شام کی طرف گیا، 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں خالد بن ولید 60 لوگوں کو لے کے چلے گئے میدان جنگ میں 60 لوگوں کے ساتھ۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا، یہ چشم فلک نے وہ نظارہ بھی کیا کہ 60,000 کا لشکر وہ 60 لوگوں کے آگے بھاگا، اور 10,000 ان کے وہاں پر قتل ہوئے اور 10 صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ نے وہاں پر فتح عطا فرمائی، 15,000 کے قریب ان کے گرفتار ہوئے، صرف 60 لوگوں نے گرفتار کیے۔ حضرت زبیر ایک موقع پر 2,00,000 کے لشکر میں تنہ تنہا ایک طرف سے داخل ہوئے، دوسری طرف سے واپس آئے۔ تو یہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں 80,000 یا 40,000 کے لشکر میں تنہا کودے، اور اگرچہ شہید ہو گئے لیکن یہ 40,000 کا انہوں نے تنہا مقابلہ کیا اس جنگ میں، اور دروازہ کھول دیا جس سے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا